رحم اللہ عبدا اعان ولدہ. روایت زیادہ ہیں، میں تیسرے اصل کی طرف آ جاؤں. میں نے آپ سے کہا میں کچھ روایت پیش کر رہا ہوں، اور تیسرا اصل جو ہے وہ پہلا ہم نے کہا تغیر، دوسرا ہم نے کہا محبت، تیسرے اصل یہ ہے کہ جو آپ تربیت کرتے ہیں اس میں تغیر کے ساتھ ساتھ مرحلہ بھی ہوتا ہے، سٹیجز بھی ہوتی ہیں. ہر سٹیج پر ایک طرح سے تربیت نہیں کی جاتی ہے. ہم میں سے کچھ پیرنٹ ٹینز کے ساتھ اچھے ہیں، ان کی اچھی تربیت کر لیتے ہیں، لیکن جب وہ بچہ ہوتا ہے اس وقت اس بچے کو کیا سمجھ میں آتا ہے جب میں اس کو پیار کروں یا محبت دوں یا توجہ دوں، اس کی تربیت کرنے میں ہم اچھے نہیں ہوتے. کچھ اس کے برعکس ہوتے ہیں، جب بچے ہوتے ہیں اس وقت اچھی محبت کرتے ہیں، توجہ دیتے ہیں، جیسے ہی بچہ تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. ہر مرحلے میں تربیت کی ضرورت ہے اور ہر مرحلے میں الگ تربیت کرنی ہوتی ہے، بچپن میں اور بڑے ہو کر. اور 7 سنین والی حدیث آپ نے سن رکھی ہے کہ 7 سال کی انسان کی زندگی 7 سالوں میں ہے، اور یہ بہت سی احادیث ہیں، 20 سے زیادہ احادیث ہیں، اور ان حالات میں مختلف انداز میں اس کی تربیت ہونی ہے. ہم ایک بچے کی تربیت کرتے ہیں، اسے پیار دیتے ہیں جب وہ چھوٹا ہوتا ہے، جب وہ ٹین ایج میں آ جاتا ہے تب بھی ہم اسے چھوٹا سمجھتے رہتے ہیں، ہم اس کی اس تبدیلی کا ادراک نہیں کرتے. وہ اپنے آپ کو بڑا ثابت کرنے کے لیے وہ کچھ کر گزرتا ہے جس میں آپ کی عزت بھی چلی جاتی ہے، اس کا اپنا کردار بھی چلا جاتا ہے. وہ سب کیوں کرتا ہے؟ تاکہ آپ کو منوا سکے کہ میں بڑا ہو گیا ہوں. آپ مانتے ہی نہیں ہیں اس کو بڑا، آپ اس کو بڑا نہیں مانتے. وہ سگریٹ پیتا ہے تاکہ میرے باپ کو پتہ چلے میں بڑا ہو گیا. آپ پہلے مان جاؤ بھائی بیٹا تو بڑا ہو گیا ہے. یہ مرحلہ تربیت میں مراحل ہیں. بچے کی تربیت اور طرح سے، ٹین ایجر کی تربیت اور طرح سے. ایک حدیث کا میں مختصر خلاصہ پیش کر دوں. جب بچہ 3 سال کا ہو جائے تو اسے لا الہ الا اللہ کہنا سکھاؤ، اور 7 مرتبہ کو کہنا سکھاؤ. کا مطلب بھی یہ نہیں کہ صبح شام اس کے سر پہ سوار ہو جاؤ، جو بھی مہمان آئے بیٹا سب مہمانوں کو سناؤ دیکھو میرے بیٹے کو لا الہ الا اللہ کہنا آتا ہے. وہ 2 3 4 دفعہ پریزنٹیشن دینے کے بعد اس کو تھک جاتا ہے. وہ پریزنٹیشن سے بھی تھک جاتا ہے، لا الہ الا اللہ سے بھی تھک جاتا ہے. بچہ ہے، کھیلنے دو اس کو. کچھ 4 چیزیں اس نے یاد کر لی ہیں تو ہر کسی کے سامنے لا کے اس کو پیش کرتے رہو. یہ منع ہے. 7 مرتبہ صرف اس کو لا الہ الا اللہ سکھاؤ. 7 مہینے کے بعد اسے 7 مرتبہ محمد رسول اللہ سکھاؤ. جب وہ 5 سال کا ہو جائے تو اسے سجدہ کرنا سکھاؤ. جب 5-7 مہینے گزر جائے اسے رکوع اور سجود سکھاؤ. جب 7 سال کا ہو جائے تو وہ اپنے عشق کے ساتھ ایک ایسی نماز جو اس نے 7 سالوں میں تدریجاً سیکھی ہے، محبت سے سیکھی ہے، اس پہ اس کو کچھ سختی پیش نہیں آئی ہے اور اس کا وہ ایکسپرٹ ہے، وہ اپنے پورے وجود اور عشق کے ساتھ اس نماز کو پڑھے 7 سال کی عمر میں. ہم کیا کرتے ہیں 7 سال تک تو سوئے رہتے ہیں. جب وہ 7 سال کا ہو جائے اگر کوئی اچھا ہے تو، باقی تو جب وہ 14 سال کا ہو تب یاد آتا ہے. پھر ایک ہی دن میں اس کو ساری نماز سکھانے کی کوشش کرتے ہیں. اس کو جب وہ پڑھنا شروع کرتا ہے تو اس میں نقائص نکالنا شروع کرتے ہیں، یہ تم نے غلط کیا، یہ تم نے غلط کیا. ایک بچہ نماز پڑھا تھا جب میں ٹین ایج میں تھا یا ان کی ایج میں تھا، تو اس نے جو جہری نماز ہے اس کو ایک فاتن پڑھی، آواز سے نہیں پڑھی. میں نے اس سے کہا بھی کیوں آہستہ کیوں پڑھی مغرب کی؟ کہا تم مولوی لوگ بیٹھے ہو، تم کوئی نہ کوئی غلطی نکالتے ہو. کیوں؟ اس کو بچپن سے نہیں سکھایا گیا نماز، اس میں اعتماد نہیں ہے. کوئی بھی 14 سال کا بچہ ہمارے سامنے چلتے ہوئے شرماتا ہے کہ میرے چلنے میں یہ غلطی نکالے گا. نہیں، کس بات کی غلطی نکالے گا؟ بچپن سے اس نے تدریجاً سیکھا ہے. میں نے کہا ٹھیک، لیکن یہ تو تم نے غلط کیا نا، جہری نماز کو تم نے ایک خاتن پڑھ لی. یہ غلطی نکلی یا نہیں نکلی؟ یہ غلطی تو ہو گئی. ہم اپنے بچوں کو اعتماد نہیں دیتے، پیار سے مرحلہ وار ہم انہیں تعلیم نہیں دیتے. اس اصل سے بھی ہم چلے جائیں. اس میں بھی بہت سے احادیث تھیں وہ رہ گئی. اصل 4 اور آخری اصل، اس کے بعد انشاءاللہ آپ سے اجازت چاہیں گے. اس میں بھی زیادہ میں آپ کا وقت نہیں لوں گا. چوتھا جو اصل ہے وہ ہے سکوت، سائلنس، خاموش رہنا. ہم سمجھتے یہ ہیں کہ تربیت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ بولتے رہنا ہے. ہمیشہ بولنا تربیت کرنا
نہیں ہے. کچھ جگہوں پہ خاموش رہنا بھی تربیت ہے، اور ہمیں اس تربیت کی زیادہ ضرورت ہے. یہاں زیادہ بزرگ بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے، خاموش رہنا بھی سیکھیے، آسان لیجیے، اتنا سخت نہ لیں. ایک بچہ ہے، سیکھ جائے گا، اس کو غلطی کرنے کی گنجائش دیں. رحم اللہ من اعان ولدہ، خدا کی رحمت ہو جو اپنے بچوں کی مدد کرتا ہے. اعان ولدہ، راوی نے پوچھا کہ اپنے بچوں کی کیسے مدد کی جاتی ہے؟ قال يقبل میسورہ ویتجاوز عن معسورہ، وہ جو چھوٹا موٹا کام کر لیتا ہے اسے قبول کرو. اس نے اگر چھوٹی سی بھی نیکی کی ہے، اسے یہ نہ کہو کہ تمہاری نیکی میں یہ نقص تھا، اس نماز کو تم نے ابھی اس طرح نہیں پڑھا، اس میں ابھی تم نے مستحبات کا اضافہ نہیں کیا. وہ جو بھی نیکی کرے، جیسے بھی کرے، اسے قبول کر لو، اور جو اس سے غلطیاں ہو جائیں اس سے درگزر کر لو، نہ دیکھو، کچھ بھی نہ کہو. ہے مشکل یہ اصول تربیت کہ تربیت کرنے کے لیے کچھ نہ کہنا، یعنی کہ تربیت نہ کرو. اس سے یہ مطلب نہ لیں آپ، سائلنس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ نے اپنے بچے کو کچھ غلط کرتے ہوئے دیکھا، آپ کہتے ہیں غلط کرتا رہے. نہیں، غلط کرتا نہ رہے، آپ نے اس کو صحیح کرنا ہے، لیکن کہنا کچھ نہیں ہے، کچھ کہے بغیر. اگر آج میرا بچہ 7 سال کا، 10 سال کا، 14 سال کا شوق سے نماز نہیں پڑھتا ہے، اپنے لگن سے نماز نہیں پڑھتا ہے، جس شوق سے اسکول چلا جاتا ہے، جس شوق سے وہ سوشل میڈیا کو دیکھتا ہے، جس شوق سے وہ کرکٹ دیکھتا ہے، اس شوق سے بھی وہ نماز اور قرآن کی طرف نہیں آتا ہے، تو میری تربیت میں قصور رہ گیا ہے. اگر ڈانٹنا ہے تو پھر مجھے اپنے آپ کو ڈانٹنا ہے. اس میں سے سب سے اہم، سب سے زیادہ مشکل چیز کیا ہے؟ وہ مشکل یہی ہے کہ نماز پڑھو، نماز پڑھو، نماز پڑھو. یہ میرا بچہ نماز نہیں پڑھتا، میں نے کتنا کہا ہے. اور لوگوں کے سامنے یہ باتیں ہم زیادہ کرتے ہیں، مخصوصاً ہمارے سامنے جب والدین آتے ہیں تو پھر اپنے بچے کو بلا کر میں اس سے بہت زیادہ کہتا ہوں نماز پڑھو، یہ نماز نہیں پڑھتا. مولانا آپ کچھ کہیے یہ نماز پڑھے، یہ کبھی بھی نماز نہیں پڑھے. یہ نماز پڑھوانے کا طریقہ ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا. آپ اس کی شخصیت کو خراب کر کے، اس کے خلاف اتنی باتیں کر کے، اس کو اپنے آپ سے دور کر کے، اس کو دین سے دور کر کے میرے پاس 4 منٹ بٹھا دیں، میں کون سا میرے پاس جادو کی چھڑی ہے میں اسے نمازی بنا دوں گا. کبھی اگر وہ نماز میں تاخیر کر رہا ہے، خاموش ہو جاؤ. خود اول وقت نماز پڑھو، خود شوق سے نماز پڑھو، خود سجدے میں اشک بہاؤ، دیکھے گا سیکھے گا. میرے عمل سے وہ کچھ اور سیکھ رہا ہے، لیکن میں کہتا کچھ اور ہوں. اگر میں یہ کام کر سکوں، 1-2 حدیث میں آپ کے سامنے پیش کروں اور پھر اجازت. من کان عنده صبی فلیتصاب بہ، اگر بچہ ہے تو اس کے ساتھ بچہ بن جاؤ. بچہ بہت زیادہ ٹوکتا نہیں اپنے دوست کو، اس کو کہہ کے کام نہیں کرواتا کہ یہ کام کرو، یہ کام کرو. بچہ بچے کے ساتھ سارا دن کھیلتا ہے، لیکن اس کو ایک دفعہ بھی نہیں کہتا آؤ چلیں کھیلنے چلتے ہیں، کھیلو کھیلو، کبھی بھی نہیں کہتا. ٹھیک ہے نا. وہ بچہ بنو، بچے کے ساتھ بچہ بنو. وہ بچہ بہت سی آپس میں جو ان کی رنجشیں ہو جاتی ہیں، مشکلات ہو جاتی ہیں، اس پہ وہ خاموش رہتا ہے، اس پہ بولتا نہیں ہے، نصیحتیں نہیں کرتا. آپ کو بھی ہر چیز پہ نصیحت نہیں کرنی ہے. رحم اللہ والدین اعان ولدہما علی برہما. آخری حدیثیں زیادہ ہیں. من فرح ابنتہ، بچیاں یہاں سامنے نہیں، پیچھے ہیں بچیاں، اوپر بچیاں ہیں، بچیوں کے لیے یہ ٹھیک. جو والدین اپنی بچیوں کو، اپنی بچی، ایک بچی ہے ابنتہ، اپنی بچی کو خوش کر دے، اعتق رقبۃ من ولد اسماعیل، اسماعیل کی اولاد میں کوئی اگر غلام بن گیا ہو، ولد اسماعیل میں تو کوئی غلام نہیں ہے، وہ سب آزاد ہیں، اس کو کسی سید کو کسی نے غلام بنا دیا ہو، اس غلام کو آزاد کرنے کا اجر اس والد کو ملے گا جس نے اپنی بچی کو خوش کر دیا ہے. خوشی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ، تحمل کے ساتھ تربیت کرو.
ومن اقر عین ابن، اگر کسی نے اپنے بچے کی آنکھ میں خوشی پیدا کی ہو، فَكَأَنَّمَا بَكَى مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، وہ اس طرح ہے جو شب زندہ داری کرے، رات کی تاریکی میں خوف خدا میں آنسو بہائے، اس کا اجر اسے اس بچے کی آنکھوں میں خوشی داخل کرنے پر ملے گی۔ کتنا حساس ہے تربیت کرنا، خوش رکھ کر تربیت کرنا ہے۔ آج کل اس لیے بھی ضروری ہے کہ جو اب ہم سے چھین رہے ہیں اولاد کو، وہ بچوں کو خوش کر کے ہم سے لے کے جاتے ہیں، ان کی خوشی کا سامان فراہم کر کے ہم سے لے جاتے ہیں۔ اپنا پیغام بعد میں دیتے ہیں، خوش ان کو پہلے کرتے ہیں۔ ہم ان کو ناراض پہلے کرتے ہیں، پیغام بعد میں دیتے ہیں۔ آپ کا پیغام ان ذہنوں میں داخل ہوگا ہی نہیں جو ذہن آپ سے دور ہو گئے ہیں۔ پہلے بچوں کے ذہنوں کو اپنے سے قریب کریں، کچھ خاموش رہنے کی عادت سیکھیں، ان سے محبت کریں تدریجاً، اور جو آج کل کے ادوات ٹولز ہیں ان کے ذریعے ان کی تربیت کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔